أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، وہی خالق اور مالک، دنیا کا پالنے والا، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ، کسی کی عبادت جائز نہیں. اور اس کے ساتھ ہی الا ایاہ بالوالدین احسانا، اپنی توحید کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ حکم دیا کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو. الا ایاہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن کا، جب وہ پہنچ جائے، عندک تمہارے پاس، کبرا بڑھاپے کی حالت میں، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یعنی والدہ یا والد یا دونوں، والد اور والدہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، ولا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ انسان جب تنگ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، صرف یہ کہتے ہیں اف. ولا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرهما، ان کو بچے رکھو، ان کے ساتھ گرمی نہ کرو، ان کی نافرمانی مت کرو. وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ بات کرو. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ہمارے نوجوان ان چیز کو بھول چکے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنا. اور کبیرہ گناہوں میں سے تیسرا یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آمین. جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ حد معمول کے خلاف آپ نے 3 بار آمین 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 فرمایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو، ذلیل و خوار ہو وہ شخص جو مہینہ رمضان کا پائے اور اس میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے، جنت حاصل نہ کرے. وہ شخص اس دنیا میں بھی ذلیل ہو، اس آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو. کیونکہ مہینہ رمضان کا کل پرسوں شروع ہونے والا ہے. یہ بخشش کا مہینہ ہے.
اللہ تعالیٰ ڈھانا طلب کرتے ہیں، 1,00,000 ثواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت نہ کرے اور اللہ سے جنت حاصل نہ کرے تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں بھی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کا اسم گرامی نام مبارک آئے اور اس پر کوئی درود و سلام نہ پڑھے تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ محسن انسانیت جنہوں نے ہمیں کفر سے نکال کر، شرک و بدعت سے نکال کر، اسلام کی طرف، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے گئے، تو ان کا جب اسم گرامی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و سلام پڑھنا۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی فرما برداری کر کے، اطاعت کر کے، ان کے حکموں کی تعمیل کر کے، ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کی ہر خدمت و اطاعت، فرما برداری، اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں صبح کو۔ اگر والدین دونوں زندہ ہیں تو 2 دروازے جنت کے کھولے جاتے ہیں، اگر ایک زندہ ہے تو 1 دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے دل کو دکھاتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ والدین اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگرچہ ظلم کرتے ہو، اگرچہ ظلم کرتے ہو، اگرچہ ظلم کرتے ہو، 3 بار فرمایا۔ پہلے تو وہ والدین ظلم کرتے نہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی اولاد کے لیے جان دیتے ہیں، والدہ کو حوالے دیتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو وہ خدا کو خود جواب دیں گے۔ ہمارا کام، نوجوانوں کا کام، ان کی اطاعت، فرما برداری، ان کی خدمت کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو یہ سبب ہوا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، تو اس لیے اس کا جو ہے نا یہ گالی دینا ہے، یہ اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ لیکن آج کل تو دیکھیں گالی تو چھوڑے، والدین کو دھکے دیے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اولڈ ہاؤس بھرے پڑے ہیں، لاہور کراچی دیکھیں تو صحیح، بوڑھے والدین کو وہاں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ہر روز شفقت اور رحمت کی نظر سے نگاہ کرتا ہے اپنے والدین پر تو اس کو 1 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص 100 بار بھی دیکھے تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کی کمی نہیں ہے، اگر 100 بار دیتا ہے تو 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔
والدین کے بڑے حقوق ہیں، بہت بڑے حقوق ہیں۔ حضرت اویس کرنی سے پوچھے، حضرت اویس کرنی قافلہ جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو قافلے والوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ میں آپ کی دید کے منتظر ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اب میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں گا، یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آؤں۔ جب قافلہ گیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اویس کرنے کا یہ پیغام پہنچایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کرنے کو کہہ دو کہ اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے مت آنا میرے پاس، کیونکہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر آج تمہاری ملاقات مجھ سے نہیں ہوتی تو جنت میں ہو جائے گی، حوض کوثر پر ہو جائے گی۔ کتنے حقوق ہیں نوجوانوں، سوچو، بعد میں وقت چلا جاتا ہے، والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انسان پچھتاتا ہے۔ کتنی خدمت کی ہوتی ہے والدین نے، دن رات ایک کر کے ہمیں پالا ہوتا ہے، ہماری ہر مشکل ہر تکلیف کو دور کرتے ہیں، اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، لیکن بچے پر کوئی خوف کوئی تکلیف نہیں آتی۔ تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا سامان لے لیا ہے، میرا مال مجھ سے لے لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا لو۔ وہ شخص اپنے والد کو بلا کر آ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ان کا والد ہے تو اس سے پوچھنا کہ تم دل میں کیا اشعار گنگنا رہے تھے جن کو تمہارے کانوں تک نہیں سنا، دل میں تم کیا باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص، جب تم آ رہے تھے تو اس وقت کون سے اشعار گنگنا رہے تھے، کون سی باتیں اپنے دل میں کہہ رہے تھے جس کو آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہر بار جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں یہ دل میں کہہ رہا تھا کہ اے میرے بچے، میں نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، تم بچے تھے، ساری رات جا کر گزارتا تھا جب تم میں کوئی تکلیف ہوتی تھی، اور میں یہی سمجھتا تھا کہ میرے اوپر یہ تکلیف ہے، ساری رات روتا رہتا تھا، حالانکہ موت کا دن مقرر ہے، میں خیال کرتا تھا کہ یہ مر نہ جائے، ہر وقت سوچ میں ہوتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ آپ کے لیے ہر قسم کی آسائش، آرام، آپ کی تکلیف، آپ کی بیماری میں دور کروں۔ آپ کی والدہ نہ سردی دیکھتی تھی نہ گرمی دیکھتی تھی، وہ آپ کے لیے بچہ ہوتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، پخانے کر دیتا ہے، ساری رات اٹھ کر والدین ذرا تیزی نہیں لاتے، خوشی کے ساتھ سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خیال کرتے ہیں کہیں کھانسی تو نہیں آ رہی، کہیں پیٹ میں تو درد نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، ساری رات والدین والد جاگ کر گزارتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بڑی محنت مزدوری کی، ان بچوں پر میں آنے آفت اور تکلیف نہیں آنے دی، ان کی ہر خواہش کو میں نے پورا کیا۔ پھر تعلیم و تربیت تھی، میں نے تعلیم کی جائی، تربیت کی، پھر شادی کی، اور جب میں اس سینے میں تھا کہ جب یہ بڑا بنے گا تو میرا بازو بنے گا، میرا مددگار بنے گا،
میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا، مجھے بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، تو یہ کہتے ہیں یہ تیرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اور میرے ساتھ تنگ دلی سے غصے سے پیش آتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک ہمسائے کا سلوک ان سے کر سکتا، ایک شریف ہمسائے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ الفاظ سنے، فوراً بیٹے کے گریبان کو پکڑ لیا اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جس طرح خرچ کرے اس کو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دی ہے۔ اور ذہن نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی اطاعت کرے، سخت پچھتاوا ہوتا ہے جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ علقمہ نامی صحابی تھے، وہ نماز روزے کے بڑے پابند تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، وہ سخت بیمار ہوئے تو ان کی بیوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، علقمہ نامی صحابی آپ کے وہ قریب المرگ ہیں، نزاع کے عالم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ علقمہ کی خیر و قدریت عافیت مجھے بتاؤ۔ یہ تین صحابہ کرام سیدنا حضرت علی، سیدنا حضرت بلال اور سلمان فارسی جب وہاں پہنچتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نزاع کے عالم میں ہے، اس کو تلقین کرتے ہیں سیدنا علی کلمہ شہادت کہ کلمہ شہادت پڑھ لو، کیونکہ آخری وقت ہے، نزاع کا عالم ہے۔ اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا تھا، اس کو بار بار تلقین کی۔ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت بلال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں کہ علقمہ کے منہ پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا۔ جب حضرت بلال نے آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ والد فوت ہو چکا ہے، والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا بلال جاؤ اس کی والدہ کو کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال جب جاتے ہیں ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا قربان جائے میرے ماں باپ آپ کا، میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ آسا ٹیکتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ علقمہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو ان کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نماز روزے کا بڑا پابند تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، نیک پرہیزگار آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان سے ناراض ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ان سے ناراض ہوں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتے تھے، میرا دل دکھاتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کو معاف کرے گی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، میں اس علقمہ کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ جب والدہ نے سنا اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب شدید تر ہے اس آگ سے، اگر تم اسے معاف نہیں کرے گی تو میں اسے جلاؤں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی گواہ ہو جائے، اللہ بھی گواہ ہو جائے میں نے اس کو معاف کیا۔ آپ نے حضرت بلال کو بھیجا
کہ جائیں دیکھیں کہ علقمہ کے منہ پر زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب حضرت بلال جاتے ہیں تو آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ اب کلمہ شہادت ان کی زبان پر جاری ہے، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اس کا دفن کفن کرتے ہیں، قبر میں اترتے ہیں، اس کو لحد میں اتارتے ہیں، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے مہاجرین انصار، جو تمہاری عبادت یہ کام نہیں ہے، اگر تم والدین کی نافرمانی کرو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو والدین کا نافرمان ہوگا۔ والدین کے بہت بڑے ہوتے ہیں، ہم آپ کیا کفیہ کرتے ہیں؟ یہ حیوان کا بچے کو پالنا، اسی وقت بچہ پیدا ہوتا ہے چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کا بچہ 5 سال تک والدہ گود میں اٹھائی کرتی ہے، ساری رات جاگتی ہے، ساری دین سے کرتی ہے، سردی گرمی میں اس کا خیال رکھتی ہے، والد اس کے لیے خیال کرتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ اپنی تکلیف کا احساس نہیں کرتے، بچوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں۔ بچے کا پالنا بہت مشکل ہے، انسان کے بچے کا پالنا 5-6 سال تک، پھر تعلیم و تربیت، پھر نوجوان، پھر اس کی شادیاں کرنا، پھر روزگار کا بندوبست کرنا، نہیں کرنا۔ اور جب نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ والدین کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے کہ دوستوں کی قدر ہے اور والدین کی قدر نہیں۔ والدین کے ساتھ سخت روی سے پیش آتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے، حالانکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات سنیں، جس طرح وہ بچپن میں قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے کہے اللہ ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تو اپنی زبان میں تمہیں اٹھاتے تھے، تمہارے ساتھ کھیلتے تھے، تم سے باتیں کرتے تھے، تمہیں کندھے پر اٹھا کر گھماتے تھے، تمہاری ہر خواہش کا خیال کرتے تھے۔ اب جب وہ بڑھاپے کی حالت میں اس پر بچپنا آ جاتا ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس پر بچپنا آ جاتا ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اعضاء کمزور ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو بیٹے ان کے ساتھ درست روی سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، ہر جمعہ نماز کے بعد آپ قبرستان جنت البقیع میں جاتے تھے اور اہل بقیع کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آپ حد معمول جمعہ کی نماز کے بعد جب گئے تو ایک قبر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہائے کیا کروں، آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، دائیں بائیں میرے اوپر آگ میں جل رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل مدینہ، اس قبرستان میں جن جن کے لواحقین عزیز و اقارب دفن ہیں وہ تمام آ کر اپنے اپنی قبروں پہ کھڑے ہو جائے، عزیز و اقارب کی قبروں پہ کھڑے ہو جائے۔ تو سب پہنچ گئے۔ اس اثنا میں بوڑھی عورت آئی، آسا ٹیکتے ہوئے، اور وہ جا کر اسی قبر پہ کھڑی ہوئی جس کا چیخ و پکار تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اماں، اس میں تمہارا کون دفن ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا دفن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بیوی کے مقابلے میں میری بات مجھے تغیر کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، میرے دل کو دکھاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف نہیں کرے گی، خاموش ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ یہ برزخ کے پردے ہٹا دے، حجاب ہٹا دے، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا۔ آپ کی دعا کرنا تھا کہ پردے ہٹ گئے،
उस औरत ने, माँ ने देखा कि मेरा बेटा आग में जल रहा है, वो चीखो पुकार उठी, या रसूल अल्लाह, मैंने इसको माफ किया है, अल्लाह गवाह है, आप गवाह हो जाए, मैंने इसको माफ किया। बस माफ करना था, अल्लाह ताला ने अदाब उठा दिया। वालिदैन के बड़े हकूक़ हैं, बड़े हकूक़ हैं। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बैठे हुए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि ऐ मूसा, कि फिलहां गांव में एक कसाब है जो तेरा जन्नत का साथी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला मुझे कहते हैं कि वो तेरा जन्नत का साथी है, उसका कौन सा ऐसा अमल है कि जाकर मैं देखूं। आप एक लंबा सफर करते हैं, सफर करके उस गांव में पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक कसाब बैठा हुआ है और गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। और गोश्त फरोख्त करते करते जब गोश्त फरोख्त हो गया, आप दूर से उसको देख रहे हैं, उसने गोश्त उठाया, उसका कीमा बनाया, कीमा बना के उसको अपनी चादर के पल्लू में बांधा, फिर दुकान बंद करके रवाना हो गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे, वो शख्स जाता है कि मकान है, एक कमरा है, सामने पड़ा है, ध्यान था वहाँ तो चार दीवारें कुछ भी नहीं होती थी, कमरा होता, उसमें एक बूढ़ी नहीस ज़ईफ औरत लेटी हुई है। ये शख्स जाता है, जाकर उसके बोल बरात को, उसके गंदगियों को साफ करता है, उसके कपड़ों को बदलता है, उसको साफ शफाफ करता है, फिर जो कीमा ले गया था उस कीमे को पकाता है, पकाकर उसको अपनी गोद में बिठाता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ, हाथ के साथ उसको खिलाता है। जब उसको खिला चुका, उसकी ज़बान हिल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो कोई बात कर रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए और फरमाया कि ऐ शख्स, ये तुम्हारी कौन लगती है? उसने कहा ये मेरी वालिदा है। तो आपने फरमाया, तो उसने कहा मैं इसकी खिदमत करता हूँ, इसकी हर वक्त में देखभाल करता रहता हूँ। तो आपने फरमाया ये क्या कह रही है? उन्होंने कहा यार, उसने कहा कि भाई ये ऐसी बात कहती है जो मुझे कहते हुए शर्म आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो पता नहीं था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। तो आपने कहा बता दे क्या कहती है? उसने कहा ये कहती है कि अल्लाह ताला मैं इससे राज़ी हूँ, तो इसको क़यामत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना। ये रोज़ कहती है, और मैं कहाँ, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर कहाँ? ये मुझे यही दुआ करती है। तो आपने फरमाया ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल की है, तेरी माँ की, मैं मूसा हूँ और ये मेरे तू जन्नत में मेरे साथ ही होगा। नौजवानों गौर से करो, वालिदैन की खिदमत करो। व आखिर दावाना